بابن باب ہے. اب یہاں پر یوزلی بابن کے بعد امام بخاری کچھ ہمیں بتاتے ہیں کہ باب کس چیز کے بارے میں ہے، یعنی باب کی تفصیل بتاتے ہیں کہ باب کس چیز کے بارے میں. یہاں پر امام بخاری نے صرف بابن کہہ کر چھوڑ دیا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں صحیح بخاری میں کچھ مقامات پہ اس طرح کیا ہے امام بخاری نے، اور اس کے علماء نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، علماء نے اس کے بارے میں کچھ رائے بھی دی ہے کہ ایسا کیوں امام بخاری جب بابن کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے. تو اس کی کچھ وجوہات بتائی جاتی ہیں. نمبر 1 کہ پیچھے جو باب آیا ہوتا ہے، اس باب سے پیچھے جو باب تھا تو اس سے تھوڑا تعلق ہوتا ہے اس حدیث کا، تو اس وجہ سے، یعنی کہ یہ حدیث پرفیکٹلی اس باب میں فٹ نہیں ہو رہی تھی. اس باب کا جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم نے پڑھا تھا پچھلا باب کہ انصار کی محبت جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے. اب اس باب میں تو یہ پوری طرح پرفیکٹلی فٹ نہیں ہو رہی ہے یہ حدیث، لیکن چونکہ اس حدیث میں پیچھے ہمیں جانا کہ انصار کو انصار کیوں کہا گیا، یعنی انصار جو تھے وہ ان کو یہ ان کا لقب دیا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انصار کا لقب دیا تھا. تو اس حدیث میں ہمیں وہ بیت، اس بیت کا ذکر ہے جس بیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انصار کا لقب دیا تھا. اس وجہ سے یہ جو حدیث ہے امام بخاری نے اس کو اس باب کے ساتھ صرف بابن کہہ کر چھوڑ دیا ہے، گویا کہ پیچھے سے اس کا تعلق ہے. اب دوسری جو رائے ہے، اوکے، ایک دوسری رائے یہ ہے کہ جب بعض اوقات، اچھا ایک کو ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ میں اس کو ذرا سا چیک کر لیتی ہوں. ایک منٹ میں اس کی سیٹنگ چیک کر لیتی ہوں. اوکے، اب مجھے بتائیے گا کہ اب صحیح آواز، اب ایک کو ہو رہا ہے یا اب صحیح ہے؟ کنفرم کر دیں. تو دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے، اب صحیح ہے الحمدللہ، آواز وائس صحیح ہے؟ اوکے. دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ بعض احادیث میں اتنے زیادہ مسائل ہوتے ہیں کہ امام بخاری کسی ایک مسئلے سے اس کے باب میں ڈالنے کے بجائے ایک جنرل بابن کہہ کر ایک کھلا چھوڑ دیا کہ اس میں کئی مسائل ہیں، لیکن پھر اسی حدیث کو دوسری جگہوں پر وہ پرٹیکولر باب لے کر لاتے ہیں، لیکن یہ پہلی جگہ پر پہلی بار صرف بابن کہہ کر اس کو لے آئے ہیں تاکہ اتنے ہمیں اندازہ ہو کہ اس حدیث میں بہت سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں. تو یہ اس کی ایک اور وجہ ہے. تیسری وجہ اس کی علماء نے یہ کہا کہ بعض حدیث ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر بہت غور طلب ہوتی ہیں، اور اس پر علماء جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ آئندہ علماء بھی اس میں مسائل کی گنجائش ہوتی ہے کہ مزید اس حدیث پر غور کر کے مزید مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں. تو امام بخاری یہ اشارہ دے رہے ہوتے ہیں کہ اس حدیث میں بہت سے مسائل ہیں جو کہ آپ لوگ بھی اس پر غور کر کے اس کا نکال سکتے ہیں. تو یہ وجوہات ہیں صرف بابن کہنے کے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کلیئر ہوگا آپ لوگوں کے لیے کہ امام بخاری نے باب کے ساتھ تفصیل کیوں، باب کا نام کیوں نہیں لکھا کہ یہ باب کیا چیز ہے، کس لیے ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں. حدثنا ابو الیمان، ابو الیمان نے ہم کو بیان کیا. ابو الیمان جو ہے وہ امام بخاری کے استاد ہیں. قال
انہوں نے کہا حدثنا شعیب، ہم کو شعیب نے کہا، شعیب نے ہم کو بیان کیا، عن زہری، انہوں نے زہری سے، اور زہری نے کیا کہا، اخبرنا ابو ادریسا، ابو ادریس نے ہم کو بیان کیا۔ اب ابو ادریس جو ہیں یہ تابعی ہیں، یہ بہت چھوٹے بیبی تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیدا ہوئے، یہ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیٹ وقت میں، جیسے جنگ حنین کے بعد آئی تھنک پیدا ہوئے تھے، تو بہت ہی چھوٹے تھے، ناسمجھ بچے تھے بالکل ہی، تو اس وجہ سے یہ تابعی کہلاتے ہیں۔ حالانکہ یہ پیدا ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں پیدا ہو چکے تھے۔ اور ابو ادریس کا جو دوسرا نام ہے، ابو ادریس ان کا کنیت ہے، تو عائد اللہ ان کا سے یہ پہچانے جاتے تھے۔ تو یہاں پر امام بخاری نے دونوں نام لکھے ہیں، عائد اللہ ابن عبداللہ اور ابو ادریس، مگر دوسرے مقامات پر ابو ادریس بھی صرف کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابو ادریس جو ہے انہی کا عطف بیان، یعنی انہی کے نام کی ایکسپلینیشن ہے عائد اللہ۔ اچھا، الحمدللہ۔ تو پھر انہوں نے ان عبادت ابن الصامت رضی اللہ عنہ، تو ابو ادریس جو ہے انہوں نے حضرت عبید اللہ بن الصامت کے سے، یہ صحابی ہیں، عبادت بن صامت، ان کو ہم کہتے ہیں عبادہ بن صامت، اردو میں ہم کہتے ہیں ان کو، رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان صحابی سے بیان کیا ہے۔ اچھا، یہ جو صحابی ہیں یہ بہت عظیم صحابی ہیں، ان کی بہت سی صفات ہیں۔ یہ جو تھے وہ انصار میں سے تھے، خزرج، مدینہ کے دو قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوس اور خزرج جو دو قبائل تھے، ان میں سے خزرج کے قبیلے کے تھے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سخت سلوک ہو رہا تھا، اور جب 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تھے تو آخر کے کچھ سال حد سے زیادہ مشکل تھے آپ کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوشش کر رہے تھے کہ مکہ سے باہر کی کوئی قوم جو ہے وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے، اور میں وہاں پر لوگوں کو تبلیغ دوں اور اسلام کی دعوت دوں، اور اسلام کی ایک چھوٹی سی ریاست بن جائے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر مختلف قبائل کے لوگوں سے ملتے تھے، کیونکہ حج کے وقت آتے تھے لوگ، بہت سے مکہ آتے تھے، اور یہ جہالت میں بھی حج کا سلسلہ چلتا تھا۔ تو حالانکہ وہ جہالت والا حج ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں، حج کے زمانے میں منا میں جب سب لوگ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت بھی دیتے تھے، اور یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ان کو ایسا مل جائے جو کہ خود اسلام بھی قبول کرے اور مجھے دعوت دے کہ میں ان کے شہر میں جا کر، ان کے گاؤں میں جا کر، ان کے قبیلے میں جا کر اپنا دعوت کو کھلے عام کر سکوں، کیونکہ قریش جو تھی وہ اب اس قدر وہ ہو گئے تھے کہ اسلام کی دعوت مکہ میں دینا اب ناممکن ہو رہا تھا۔ تو ایسے میں 11 سن نبوت میں 6 آدمی جو تھے وہ مدینہ سے آئے تھے حج کے لیے، اور وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر یہ 6 آدمی چلے گئے، اور اگلے سال 12 نبوت میں 12 لوگ اور آئے تھے، اور وہ 12 لوگ اسی نیت سے آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں گے کہ آپ مدینہ میں چلیں ہمارے ساتھ۔ تو ان 12 صحابہ میں یہ
حضرت عبادہ بن صامت بھی شامل تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی ان لوگوں سے اسلام کی، اور یہ حدیث جو ہے وہ اسی بیعت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 12 لوگ تھے جو اس بیعت میں شامل ہوئے، وہ ظاہری بات ہے کہ بہت اہم لوگ تھے جنہوں نے پھر مدینہ میں جا کے اسلام کو پھیلایا تھا۔ تو ایک تو عبادہ بن ثابت کی یہ ایک خصوصیت ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے یہ بیعت عقبہ اول اس کو کہتے ہیں، جس میں یہ شامل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بیعت میں شامل رہے۔ پھر اس کے بعد بیعت عقبہ ثانی ہوئی تھی 1 سال کے بعد، 13ویں نبوی میں ہوئی تھی، جس میں 72 آدمی آئے تھے، اور 72 آدمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتیں بتائی، اور ان میں سے 12 نقیب مقرر کیے، 12 سردار مقرر کیے کہ اب وہ مدینہ میں جا کے اپنے اپنے لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے۔ تو ان 12 جو نقیب تھے انہوں نے بہت اہم کام کیا کہ وہ ان کے ساتھ حضرت مسیب بن ان کا نام بھول گئی میں، حضرت مسیب آئی تھنک، بہرحال میں سوری میرے ذہن سے نام نکل گیا، ان کو بھیجا کہ وہ بھی ان کو دین کی تعلیمات دیں گے۔ اور یہ 12 نقیب جو تھے انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو جب 13ویں ہجری میں 1 سال کے بعد 13ویں نبوی میں مدینہ کا شہر کے بہت سے جو انصار تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے، مدینہ کے کافی جو عرب مشرک جو تھے وہ کافی تعداد میں مسلمان ہو چکے تھے۔ اسی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی 13ویں نبوی میں، تو لوگ آپ کے انتظار میں بے چین تھے کہ سارے مسلمان تھے وہاں پر، وہ آلموسٹ مسلمان ہو چکے تھے۔ تو بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھی طرح سے استقبال کیا گیا۔ تو اسی وجہ سے یہ 12 نقیب میں سے ایک نقیب بھی حضرت عبادہ بن صامت تھے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا رتبہ تھا۔ اس کے علاوہ یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو تھے جنگ بدر میں بھی شامل ہوئے تھے، اور آپ کو تھوڑا سا بھی سیرت کا علم ہے کسی کو، تو جنگ بدر میں جو صحابہ شامل ہوئے تھے ان کا بہت بڑا رتبہ تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی خاص طور سے ان کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بشارت دی تھی، اور بدری صحابی جو بھی ہوتا تھا اس کے بارے میں اس کی بہت عزت کی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر عبادہ بن صامت جو تھے وہ حضرت اس کے بعد ساری غزوات میں شامل ہوئے، اور حضرت عمر کے زمانے میں جب حضرت عمر خلیفہ تھے تو انہوں نے ان کو شام میں بھیجا تھا، شام میں قاضی اور معلم بنا کر بھیجا تھا۔ پھر وہ فلسطین میں رہے، اور بیت المقدس میں 72 سال کی عمر میں ہجری سن 34 میں انتقال ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے حضرت عبادہ بن صامت۔ تو یہاں پر جو راوی ہیں وہ ان کی تھوڑی تعریف کر کے حدیث بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر وکانا اور تھے، یعنی حضرت عبادہ بن صامت کون تھے وہ بتا رہے ہیں، وہ کانا وہ تھے، شاہدہ بدرن یہ تو بدری صحابی تھے۔ اور یہ عربی زبان کا جو اسلوب ہے اس لحاظ سے اس کو ہم اس طرح سے سمجھیں گے کہ ہم کسی کے بارے میں بات بتا رہے ہوں کہ میرا فلاں ٹیچر، پھر ساتھ ساتھ بتائیں کہ یہ تو اتنا بڑا ٹیچر ہے کہ اس نے یہ کیا ہے۔ تو یہی انداز ہے، بڑی فخر سے یہ جو راوی ہیں حدیث کے وہ بتا رہے ہیں کہ عبیدہ بن صامت جو تھے رضی اللہ عنہ، وکانا شاہدہ بدرن وہ تو بدری صحابی تھے، یعنی بہت فخر سے بتا رہے ہیں۔ وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، اور پھر یہ بھی بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ وہ تو 12 نقیب میں سے ایک نقیب تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانی لی تھی۔ تو یہ جو ہے ایک طرح سے حدیث کا اسٹارٹ کرنے سے پہلے ان کی تعریف کی، اور یہ
راوی جو ہیں جو ابو الیمان بھی انہوں نے بھی کی ہو، یا حضرت یا امام بخاری نے خود بھی لکھی ہو. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ امام بخاری جب اس مقام پر پہنچے اپنی حدیث کی سند میں، تو انہوں نے ان صحابہ کا انٹروڈکشن بھی کیا ہمارے ساتھ. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم حدیث پر چلتے ہیں. انا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہوں نے فرمایا، وحولہ اور اس وقت جب یہ بات فرمائی اس وقت کیا تھا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد، حول کہتے ہیں ماحول جسے ہم کہتے ہیں نا ارد گرد کسی چیز کے، تو حولہ ان کے ارد گرد اصابتن ایک جماعت تھی. اصابہ جو ہے وہ عربی میں 10 سے 40 تک لوگ اگر ہو تو اس کو اصابہ کہتے ہیں. تو اس میں ایک جماعت تھی صحابہ کی، من اصحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک جماعت موجود تھی آپ کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بایعونی تم مجھ سے بیعت کرو، اعلیٰ اس بات پر، ان یہ کہ لا تشرکو تم شرک نہیں کرو گے، باللہ اللہ کے ساتھ، شیئن کسی چیز کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی چیز کو تم برابر نہیں ٹھہراؤ گے. ولا تسرقو اور نہ تم چوری کرو گے، ولا تزنو اور نہ تم زنا کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم اور نہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو گے، ولا تأتوا ببہتان اور نہ ہی تم آؤ گے تہمت گھڑ کر، تفترونہ تم گھڑ لیتے ہو، بین ایدیکم وارجلکم تمہارے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان. اور یہ ہاتھوں اور پیروں کے درمیان سے مطلب علماء نے کہا ہے کہ تمہارے دل میں، کیونکہ ہاتھ اور پیر کے بیچ میں انسان کا سینہ ہوتا ہے اور سینے میں دل ہوتا ہے، تو تم اپنے دل سے گھڑ لیتے ہو یہ بہتان کسی کے بارے میں، تو ایسا نہیں کرو گے، کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گے. ولا تعصوا اور نہ تم نافرمانی کرو گے، فی معروف بات میں. اور معروف یہاں شریعت کی جو بھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بتائے، تو اور معروف میں اور بھی شریعت، دیکھیں ہماری شریعت کے جو بھی مصادر ہیں نا، جیسے قرآن حدیث، پھر ہمیں کچھ مسائل ہمیں صحابہ کرام کے اقوال سے پتہ چلتے ہیں، کچھ جو ہے وہ قیاس سے، یعنی کہ تو جو بھی چیز معروف، اور معروف اسلامی معاشرے میں جس چیز کو پسند کیا جاتا ہے اس کو معروف کہتے ہیں. تو یعنی کوئی بھی نیکی کے کام میں تم نافرمانی نہ کرو گے. فمن تو جو کوئی، وفا جس نے پورا کیا، منکم تم میں سے، فاجرہ تو پھر اس کا اجر علی اللہ اللہ پر ہے. ومن اصابہ اور کوئی پہنچا، کوئی گر پڑا. دیکھیں صابہ یصوب، تو صوب جو ہے وہ بارش کو بھی کہتے ہیں، مصیبت کو بھی صوب کہتے ہیں. تو کیوں صاد واو با صوب، اس روٹ ورڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جا کے گر نہ کہیں، جیسے بارش جس طرح گرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اصابہ جو ہے وہ اس طرح سے کہا گیا کہ ون اصابہ جو گر جائے، جو پڑ جائے، من ذالکا ان میں سے کسی چیز میں، شیئن کوئی بھی. یعنی کہ دیکھیے گناہ میں جب کوئی انسان پڑتا ہے تو اس کو گر جانا کے لحاظ سے یہاں پر کہا گیا ہے، کیونکہ گناہ جو ہے وہ گری ہوئی چیز ہے. تمہیں نیک کاموں کا حکم دیا لیکن تم ان میں سے کچھ گناہ کر بیٹھے، ان کے نافرمانی کر بیٹھے، تو کیا ہوا؟ تم گر گئے. اگر تم گر گئے کسی نافرمانی میں، یعنی جو بھی یہاں پر تم کو چیزیں تم سے وعدہ لی جا رہی ہیں، ان میں سے کسی کام میں تم نافرمانی کر دیتے ہو، تو ومن اصابہ تو اگر تم گر گئے، من ذالکا ان میں سے کسی چیز میں، یعنی کہ نیکی کا بلند درجے سے تم کسی
گناہ میں گر پڑے نافرمانی کر کے، فعوقبہ، تو فعوقبہ پھر اس کو عقبہ سزا دی گئی۔ عقبہ وہ سزا کہلاتی ہے جو کچھ گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کی پنشمنٹ کے طور پر آتی ہے۔ تو گویا کہ اور اسلامی شریعت میں اسلامی حکومت اور قاضی جو ہوتے ہیں وہ حد جو اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کی ہے، جو گناہوں کی سزا مقرر کی ہے، وہ کون جاری کرتا ہے؟ قاضی، اسلامی حکومت، انفرادی لوگ نہیں کہ کسی نے کچھ غلط کیا اور انفرادی سارے لوگوں نے تم کو مل کے مارا پیٹا، وہ نہیں، لیکن تم کو اگر تمہارے گناہ پر پکڑا گیا اور اسلامی حکومت نے اس کو سزا دے دی تمہارے گناہ پر، پھر دنیا میں فہوا، تو یہ سزا کفارۃ لہ، تو یہ اس کا کفارہ بن جائے گا، اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ایک قانون ہمیں پتہ چلتا ہے اسلام کا۔ اسلام میں اگر کوئی انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، ایسا گناہ جس کی سزا قرآن اور سنت اور حدیث اور سیرت میں ہماری شریعت میں بتائی گئی ہے، تو قاضی فیصلہ کر کے اس کی حد کو جاری کرتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے، تو وہ سزا اب اس کے گناہ کے بوجھ کو ہٹا دے گی۔ اب آخرت میں اس کو سزا نہیں ملے گی، اور نہ ہی دنیا میں سزا ملنے کے بعد تم اس کو تانے دو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی عورت کو کوڑے لگائے گئے تھے، یا پتہ نہیں رجم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کچھ لوگ اس کی بات کر رہے تھے تو ان سے منع کیا گیا کہ نہیں، ان کی رجم کیا تھا اس عورت کو۔ پھر کسی نے برے انداز میں اس کی بات کی تو ان کو منع کیا گیا کہ نہیں، ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے، تو اب تم ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہو گے۔ تو گویا جب کسی کو اسلامی طور پر کسی کا گناہ پکڑا گیا، اس کو سزا مل گئی، تو وہ اس کو ہم کو بھی حق نہیں کہ ہم اس کے مزید اس کے بارے میں کچھ کہیں، اور نہ ہی اس حدیث کے اصول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو معاف فرما دیں گے اس کے گناہ کو۔ البتہ اس میں جو علماء نے ڈسکشن کی ہے اس بات پر کہ کیا سارے گناہ کا یہی معاملہ ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان مشرک ہے، اس کو سزائے موت ملی، یا ایک مرتد ہے، تو پھر کیا اس کو بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں سزا موت کے بعد؟ سزا اگر اس کو پکڑ کے سزائے موت، مرتد کی سزا کیا ہے؟ موت ہے۔ تو مرتد کو اگر سزا دے دی تو اس کے بارے میں چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کے علاوہ کسی اور گناہ، شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا، تو اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ شرک جو ہے، یہ جو مرتد ہے، اس کو سزا مل بھی جائے تب بھی اس کے گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ اگر ایک انسان نے کسی ناحق مسلمان کو مار دیا تو کیا اس کا بھی کفارہ، اگر اس کو پکڑ کے اب اس کو موت دے دی گئی، اس کو سزائے موت دے دی گئی کیونکہ اس نے ایک مسلمان کو ناحق مارا تھا، قصاص اس سے لیا گیا، تو اب کیا وہ آخرت میں اس کو سزا ملے گی کہ آخرت میں اب وہ اس کا گناہ صاف ہو گیا؟ تو اس کے بارے میں علماء کے کچھ اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس پرسن نے توبہ کر لی ہو اللہ سے، کہ سزا بھی ملی اور اس نے اللہ سے توبہ بھی کر لی، تو پھر اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور چونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں کیوں اتنا پرابلم ہونے لگا ہے سب کو، اللہ تعالیٰ آسانی کرے ہمارے لیے۔ کچھ اور سسٹرز مجھے ابھی میسج کر رہی ہیں کہ وہ ابھی بھی تک نہیں آ سک رہی ہیں، تو بہرحال میں کوشش کروں گی مجھے اس کا سمجھ میں آئے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور دعا بھی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے ہمارے لیے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو ناحق مار دینا، تو گویا اس غریب کی تو جان گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو ناحق کوئی مار دیتا ہے تو اللہ اس کو کیسے معاف کرے گا؟ تو اس کے بارے میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ چونکہ اگر
ایک انسان کو ناحق کوئی قتل کر دیتا ہے ایک مسلمان کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ اس کو معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. ایک جیسے شہید کی طرح سے وہ اس کا درجہ ہو جاتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو چونکہ اب اس کے گناہ تو معاف ہو گئے، اللہ نے اپنی رحمت سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جو اس نے اپنی زندگی میں کیے ہوں گے. تو اس وجہ سے اب جو ہے اس کا جو قاتل ہے اس کو بھی اگر سزائے موت دے دی جائے تو پھر وہ قاتل کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے. تو یہ دو باتیں ہو گئی. ایک تو یہ کہ ایک رائے یہ کہ قاتل جو ہے وہ توبہ بھی کرے اور سزا بھی اس کو ملے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں اس کو سزا نہیں دے گا. ایک اور رائے یہ ہے کہ توبہ کرے نہ کرے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے. اللہ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی دے سکتا ہے. تو یہ اس کے یہ جو چیزیں اس مسئلے میں وہ ہے. لیکن باقی جو گناہ ہیں، کسی نے جیسے چوری کی ہو، کسی نے زنا کیا ہو، یہ سارے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں، اور پکڑے جائے تو چور کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، اور زنا کرنے والی شادی شدہ عورت اور مرد کو رجم کیا جاتا ہے، اور غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر اس کا گناہ آخرت کے لیے معاف ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اس کی سزا جو ہے وہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے. ہاں البتہ کوئی انسان بار بار اگر اس گناہ میں پلٹتا رہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ واضح ہے کہ اس کو کوئی اثر نہیں ہے، تو ایسا انسان پھر سزا اس کی بارے میں ظاہری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی پتہ نہیں اس کو معاف کرے کہ نہ کرے، کیونکہ وہ بار وہ گناہ کر رہا ہے. پھر آگے ہے ومن اصابہ، اور اگر کوئی گرے من ذالک اس میں سے شیئن ثم پھر سترہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری سچویشن یہ ہے کہ کسی نے بڑا گناہ کیا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو پردہ رکھا اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ اس دنیا سے آدمی چلا گیا. اب اس کے کیا ہوگا؟ جس کو دنیا میں سزا نہیں ملی اس کے گناہ کی، تو اس کے بارے میں اس حدیث میں فرمایا فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، تو یہ اللہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. وَإِن شَاءَ، اگر اللہ چاہے عَفَا عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. جیسے اللہ نے اسے دنیا میں اس کے گناہ پہ پردہ رکھا، اللہ اسے آخرت میں بھی معاف کر دے، ہو سکتا ہے. وَإِن شَاءَ، اور اگر اللہ چاہے عَاقَبَهُ، تو اللہ تعالیٰ اسے سزا دے. یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مرضی کا مالک ہے. ہم اس کو کچھ نہیں، ہم اللہ سے لڑ جھگڑ کر اپنا حق نہیں مان سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرنے والا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے انسان اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھتا ہے اور دعا کرتا ہے اور امید رکھتا ہے. ایک مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ امید اور خوف کے درمیان میں رہتا ہے. اس کو اپنے گناہوں سے خوف ہوتا ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں، لیکن اس کو اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے. تو فبایعناہ، تو ہم نے ان سے بیعت لی علی ذالک، اس بات پر. تو یہ تو حدیث کے الفاظ تھے، ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، حدیث کی باتوں پر غور کرتے ہیں. بیت عقبہ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیت عقبہ جو تھے اس میں 2 دفعہ ہوئی تھی، اول اور ثانی. اول میں 12 لوگ شامل ہوئے تھے، جس میں بھی یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ تھے، اور سیکنڈ میں 72 یا 73 لوگ تھے، اس میں بھی عبادہ بن صامت شامل تھے. اور سیکنڈ میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 12 نقیب بنائے تھے جا کے مدینہ میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو ان میں سے یہ ایک نقیب بھی تھے. اچھا، پھر دوسری یہ جو حدیث ہے، یہ بیعت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر ہم سورہ ممتحنہ پڑھیں تو سورہ ممتحنہ کی جو آیت نمبر 15 ہے، اس میں سیم الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنو، جب کوئی عورت، اب یہ جو ہے 7 یا 8 ہجری سن میں، یعنی کئی سال بعد، بیت عقبہ ثانی ہوئی تھی 10 نبوی میں، 12 نبوی میں.
لیکن 1290 کے بعد 8 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد مکہ فتح کے قریب جو تھی وہ سورہ ممتحنہ نازل ہوئی تھی. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب عورتیں ہجرت کر کے آئیں، ٹھیک ہے، تو میں پڑھ لیتی ہوں یہ آیت. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا تشرکن. پھر یہ پورے الفاظ اسی طرح حدیث میں جیسے ہیں وہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے یہ بیعت لی تھی. پھر مکہ میں جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بھی بیعت لی تھی اور مردوں سے بھی یہ بیعت لی تھی. تو اس کے یہی سیم حدیث عبادہ بن صامت نے دوبارہ بھی بتائی ہے. جب مکہ فتح ہونے کے بعد انہوں نے یہ حدیث نمبر امام بخاری نے 4894 پر ذکر کی ہے، ٹھیک ہے، یہ والی حدیث جس میں امام بخاری نے اس کا باب باندھا ہے. یہ سورہ ممتحنہ کی تفسیر کے طور پر اس باب کو لائے ہیں. اور اس میں حضرت عبادہ بن صامت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ کیا تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت نہیں کرو گے جس پر عورتوں نے بیعت کی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 15 ریڈ کی تھی، ریسائٹ کی تھی اور بیعت لی تھی. تو اس کے بارے میں یہ فائدہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس وقت تو سارے مسلمان تھے صحابہ کرام، لیکن انہوں نے بیعت لی تھی. یعنی حضرت عبادہ بن صامت تو اتنے عرصے سے مسلمان تھے اور دوبارہ فتح مکہ کے بعد دوبارہ بیعت کی. تو اس کا کیا مقصد تھا؟ تو دیکھیں، یہ ہم اس کی حکمت یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یاد دہانی اور نصیحت کے لیے دوبارہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بیعت لی تھی کہ معاشرتی خرابیوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے، یہ ساری برائیاں ان سے بچنا چاہیے. تو ایک طرح سے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ بیعت لی تھی. اب ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ دیکھیں، ہم جو ہیں ہم لوگ جو بھی دین ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی ہمیں بعض اوقات نصیحت کرے، جو چیزیں ہمیں پتہ بھی ہے لیکن کوئی ہمیں بتائے، تب بھی ان کو خوشی سے لینا چاہیے. اور شاید ہمارے کچھ باتیں ہم بھول گئے ہیں، ہمیں یاد آ جائیں اور ہم دوبارہ سے انشاءاللہ اپنا ایمان مضبوط کر لیں اور اپنے اعمال کو پر ایک نظر ڈال لیں. اس لیے مسلمانوں کو ہمیشہ نصیحت کے لیے خوشی سے قبول کرنا چاہیے. دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تو کتنا بلند درجہ تھا کہ وہ لوگ تو خود ہی ہر وقت جنت کی کوشش کرتے رہتے تھے. تو ہم تو کہاں کے، ہمارا کیا حیثیت ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نصیحت کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں میں شامل ہوئیں جہاں ہمیں کچھ نصیحت حاصل ہو. ایسے دروس میں، ایسی مجلسوں میں ہم شامل ہوں جہاں پر ہمیں دین کے ایمان تازہ کرنے والی باتیں ہمیں پتہ چلے، ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں حدیث کی باتوں میں. دیکھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ نئے مسلمان ہو رہے تھے ان سے یہ بیعت کی شروع میں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر کہیں یہ نہیں کہا تم نماز پڑھو گے، تم روزہ رکھو گے، تم حج کرو گے، تم یہ کرو گے، یعنی زکوٰۃ دو گے. ایسی کوئی فرائض کی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، مگر زور کن چیزوں پر دیا کہ تم چوری نہیں کرو گے، تم شرک نہیں کرو گے، تم چوری نہیں کرو گے، تم زنا نہیں کرو گے، تم اولاد کو نہیں قتل کرو گے، تم دوسروں پر ناحق بہتان نہیں لگاؤ گے، اور معروف چیزوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرو گے. تو دیکھیں، حیرت کی بات ہے نا، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام میں تو انسان کو سب سے پہلے یہ چیزیں اللہ کے حقوق آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کے حقوق کے بجائے کیا چیزوں کی ترغیب دی جو کہ اس وقت معاشرے میں خرابی تھی، کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ بندوں کے حقوق کی کوئی سیفٹی نہیں تھی، ٹھیک ہے، کوئی حفاظت نہیں تھی. جس کے پاس قوت ہوتی تھی وہ اپنی منمانی کرتا تھا. تو یہ جو ساری چیزیں یہ کیا ہیں، اس میں اخلاق اسلام کی شرک نہ کرو، تو گویا کہ عقیدے کی کو صحیح کیا گیا. اس کے علاوہ
تم چوری نہیں کرو گے تو دوسروں کی مال، گویا کیا ہوا کہ دوسروں کی مال کا تحفظ کرو گے، تم دوسروں کے مال پر اپنا حق نہیں سمجھو گے. ہاں بالکل، کیریکٹر بلڈنگ باتیں ہیں ساری. تو گویا یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلا، اللہ کا حق سب سے پہلے، اس کے بعد بندوں کے حقوق کی بات کی گئی کہ تم چوری نہیں کرو، دوسروں کے مال پر اپنا قبضہ نہیں کرو گے. چوری کیا ہوتی ہے؟ بغیر اجازت کے کسی کے مال پر اپنا قبضہ کر لینا. پھر ولا تزنو، اور زنا نہیں کرو گے. تو زنا میں بھی بے حد خرابیاں ہیں، اس میں بہت سے لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہیں. تو بندوں کے حقوق کا اس میں بھی ہے، اس میں عصمت کی حفاظت بھی ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ بندوں کے حقوق کے بارے میں. پھر ولا تقتلوا اولادکم، اور تم اولاد کو قتل نہیں کرو گے. تو یہ جان کی حفاظت ہے کہ کسی کی ناحق قتل کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. اسی طرح کسی پر بہتان لگانا، یہ کسی کی عزت کو خراب کرنے والا معاملہ ہے، کسی کی عزت پر حملہ کرنا ہے. تو گویا کہ کن چیزوں کو اہمیت دی گئی؟ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت، بہتان، دین کی حفاظت. تو یہ ہمارا جو دین ہے، اسلام ہے، اس کے سارے اگر ہم دیکھیں، سارے اس کے احکامات کیا ہیں؟ ہاں، انسان کے یہ اس کو کہتے ہیں اجزائے خمسہ: جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عصمت کی حفاظت، دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت اور عزت کی حفاظت. تو یہ بنیادی اسلام کی ایک جڑ ہے کہ حقوق کا خیال. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین پر ہمیں کیوں چلنا ہے، کیوں ہمیں دین کے احکامات کو سمجھنا ہے، کہ ہمیں وہ بیلنس پتہ چلے حقوق اور فرائض کا، کہ ہمارے حقوق دوسروں پر کیا ہے اور دوسروں کے حقوق ہم پر کیا ہے. اور پھر ہم ان حقوق کا اگر حفاظت کرتے ہیں تو فساد نہیں ہوتا، انسان اللہ کی زمین پر امن و امان قائم رہتا ہے. دیکھیں آپ، وہ زمین جس پر نہ کسی کو اپنی جان کا خطرہ ہے، نہ مال کا، نہ عزت کا، نہ عقل کا، نہ دین کا، تو وہ کتنی امن والی جگہ ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم اس دنیا میں امن کے ساتھ رہیں اور ہم دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک جنرل اصول کے طور پر کہ تم نافرمانی نہیں کرو گے معروف کے ساتھ. تو معروف، لفظ معروف جو ہوتا ہے وہ ہماری شریعت میں ہر چیز پسندیدہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، یا ہمارے اسلامی معاشرے میں اس کو نیک کام سمجھا جاتا ہے، یہ سارے معروف کہلاتے ہیں. تو معروف میں تم نافرمانی نہیں کرو گے، ایک جنرل اصول بتا دیا، اس میں الگ الگ چیزیں نہیں بتا دی. تو یہ جو ہے وہ اسلام، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر ایک جنرل اصول ہمارے لیے بھی ہے کہ کوئی بھی چیز جو اس اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہے، یا اسلامی معاشرے میں جس چیز کو ناپسند کیا جاتا ہے، ہمیں ان سے بچنا ہے. معروف کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ منکر ہوتا ہے. جو منکر ویسی چیز جس سے نفرت ہو انسانوں کو. تو ایک یہ اصول پتہ چلا ہمیں اس میں. پھر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات یہاں پر بہت اہم ہے اس حدیث میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو ہے نا، ومن اصاب من ذلک شیء فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ لہ. ایک اصول ہمیں یہ پتہ چلا کہ دنیا کے جو بھی سزا مل جاتی ہے دنیا میں گناہوں کی، تو پھر اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. ایکسیپشن جو تھوڑی چیزیں ہیں، شرک اور قتل ناحق، مومن کا قتل ناحق کرنا، یا اس طرح کی چیزیں، ارتداد، اسلام سے پھر جانا، یہ چیزیں اس سے مستثنی ہے. باقی گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے. دوسری چیز ہمیں خاص بہت اہم پتہ کیا چلی کہ یہ کہا کہ جب اگر کوئی گناہ کر لے اور اس کا پتہ نہ چلے تو پھر اب اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے. اللہ چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے اور اللہ چاہے تو اسے سزا دے سکتا ہے. اس سے ہمیں بہت اہم باتیں پتہ چلتی ہے. نمبر 1، دیکھیے دوسروں کے اعمال کو ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے، انسان کی نیتیں کیا ہے. انسان کچھ کام کرتا ہے، بظاہر اچھا لگتا ہے، لیکن
وہ اس کام میں اس کی نیت کیا ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو نیت کے لحاظ سے اس کو قبول کرتا ہے کاموں کو، ہمارے اعمال کو، یا اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، یا سزا دیتا ہے، یا اللہ جزا دیتا ہے. یہ سارے کام اللہ کی مرضی سے ہے اور اللہ بے نیاز ہے. اللہ کے ان فیصلوں کا ہمیں نہیں پتا. تو ہمیں اس میں کیا سمجھ میں آیا کہ ہم اگر کسی کو انسان کے بارے میں بات کریں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو بے شک جنتی انسان ہے یا یہ تو جہنمی ہے. نہ ہمیں الاؤڈ بھی نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے کہیں کہ کوئی مر گیا تو ہم کہیں نہیں یہ تو جنتی ہی تھا. نہیں، ہمیں نہیں پتا، ہمیں ان کے اعمال کا نہیں پتا، اس کی نیتوں کا نہیں پتا. تو صرف اللہ ہی جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے. وہ ہماری نیکیوں کو پسند کرے گا تو وہ ہمیں اجر دے گا. اگر ہماری نیکیوں کو نہیں پسند کرے گا کسی وجہ سے تو وہ اب اس کی مرضی ہے. اس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تو مجھے اجر دے کیونکہ میں ڈیزرو کرتا ہوں. ہم کچھ ڈیزرو نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حکیم ہے، عالم ہے. اللہ کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں. اللہ بے نیاز ہے. ہمیں نیت ہماری، ہم اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ سے امید اور رحمت کی امید کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کرنا. جیسے ہمیں سکھایا بھی گیا قرآن میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور کیا دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو قبول کرنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا. تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر جس کو اللہ کا خلیل اللہ کا درجہ ملا ہوا ہے، اگر وہ اتنا بڑا ایک نیک کام کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ اللہ میرے قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اور دعا کر رہے ہیں اللہ تو قبول کرنا اور کمی کو معاف کرنا، تو ہمیں کبھی بھی اپنی نیکیوں پر فخر نہیں ہونا چاہیے، نہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ بے شک میری نیکیاں قبول ہیں اور میرے لیے جنت سیٹ ہو چکی ہے. ہمیں نہیں پتا ہماری کتنی نیکیاں کس درجے کی تھی، اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا، یا ہم نے کتنے گناہ کر کے ان نیکیوں کو ضائع کر دیا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو ایک مومن کو کیا کہا گیا کہ ایمان اللہ کی رحمت کی امید رکھے اور اللہ کے عذاب سے خوف کرے اور ہمیشہ مغفرت بھی کرتا رہے، دعا بھی کرتا رہے اور کوشش کرتا رہے. ٹھیک ہے، تو کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے. آج جو ہے نا ہم لوگ بہت زیادہ کیئرلیس ہیں. ہمیں جیسے اتنی زیادہ فکر نہیں ہوتی. صحابہ کرام بہت زیادہ فکر مند ہوتے تھے. ایک صحابی کو اچانک سے یہ ہوا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے نکلتا ہوں تو میں تو اپنے دنیا میں مصروف ہو جاتا ہوں. تو اس کو لگا میں منافق ہوں شاید، کیونکہ میرا ایمان کم ہو جاتا ہے. جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے نکل جاتا ہوں تو میرے ایمان میں کمی آ جاتی ہے. تو پریشان ہو کے بازار سے نکل گیا اور نافق وہ کہہ رہا تھا کہ حنظلہ نافق، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق ملے. انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو حنظلہ؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے نکل کے میں دنیا میں اتنے مشغول ہو جاتا ہوں کہ میرا ایمان کی وہ حالت نہیں رہتی، تو مجھے لگتا ہے میں منافق ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق بھی ڈر گئے، بولے یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو وہ بھی پریشان ہو گئے. پھر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مسئلہ بتایا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایمان گھٹنے اور بڑھنے والی چیز ہے. تمہارا ایمان ہر وقت اگر اس لیول پر رہے جیسا تم میری محفل میں ہوتے ہو تو پھر تو تم کو فرشتے بھی نظر آنے لگیں گے اور تم سے آ کر مصافحہ کریں گے فرشتے کہ تم اتنا ہائی لیول پہ پہنچ جاؤ گے. تو ایمان جو ہے وہ کم اور زیادہ ہونے والی چیز ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لاپرواہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، اور ہمیں اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے صرف دل کی بات نہیں ہے. ہمارا ایمان ہمارے اعمال کے ساتھ ہمارے اخلاق، ہمارے عادات، ہمارا طور طریقہ، ہمارے ہر چیز، ایک مسلمان کے اخلاق، اعمال، اس کے طور طریقے، ہر چیز جو ہے وہ اس کے ایمان کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو ہمیں مسلسل کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان پر نظر رکھنی ہے. جیسے دیکھیں اگر ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں یا ہم نے شاور کیا کچھ دن نکل گئے تو ہمیں خود ہی فیل ہوتا ہے کہ مجھے شاور لینے کی ضرورت ہے، میری باڈی کو فریش ہونے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے دل کو بھی اسی طرح فریش ہونے کی ضرورت ہے. اور وہ فریش کیسے ہوتا ہے؟
اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اللہ کے قرآن سے جڑنے سے ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے اور اس پر غور و فکر کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ کبھی ہم یہ نہ سمجھیں کہ نہیں میں نماز پڑھتی ہوں، میں اچھی مسلمان ہوں، تو یہ کبھی نہ سمجھے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی ہمیں فرمایا کہ تم اپنے نفس کو پاکیزہ مت سمجھو، وَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے آپ کو پاک مت سمجھو بلکہ اللہ کوشش کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج مسلمان دیکھیں نمازیں پڑھتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، کسی پر الزام لگاتے ہیں، اور چوری اور ہر چیز یعنی کہ ہر گناہ کرتے ہیں، اور نماز کا اتنا بڑا نشان ان کی پیشانی پر ہوتا ہے سجدوں کا، اور بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم تو نمازی ہیں، ہمارے لیے کوئی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم کو تو صرف اگر آگ میں ڈالا بھی گیا بل تو ہم آگ میں جائیں گے نہیں، ہم اللہ کے بخشائے اللہ کے محبوب ہیں، اگر گئے بھی تو کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں نکال کے جنت میں ڈال دے گا۔ تو سیم ہم لوگ آج سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ طریقہ غلط ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بتا کر ہمیں ترغیب دیے کہ ہم اس طریقے سے بچیں۔ تو یہ اچھا، تو ہمیں جنرل صرف میں تھوڑا سا آپ کو بائی پوائنٹ بتا دیتی ہوں۔ اچھا ہاں، ایک بات بھول گئی، حقوق العباد۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دے، چاہے تو اسے سزا دے۔ حقوق العباد کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا، اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کسی بندے کے ساتھ ہم کچھ غلط کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو وہ بندہ ہمیں معاف کرے گا تو ہماری معافی ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ حساب کتاب ہوگا تو اس انسان کی نیکیاں اس کو دے دی جائے گی جس پہ اس نے ظلم کیا ہوگا، کیونکہ وہاں کچھ اور نہیں ہوگا، ہماری نیکیاں ہی ہوگی جس سے حساب کتاب سیٹل ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہمیں حقوق العباد میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے شرک کی ہر قسم سے ہمیں بچنا ہے، اور شرک جو ہے وہ ظاہری بھی ہوتا ہے جو بت پرستی ہوتی ہے، لیکن نفس پرستی بھی شرک ہو سکتی ہے۔ اگر ہم بالکل اپنے نفس کے پابند ہیں تو وہ بھی ایک شرک کی قسم ہے، تو شرک سے بچنا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں جس سے انسانوں کے حقوق کسی کے بھی حقوق حق تلفی ہوتی ہے، کسی بھی طرح سے، جان، مال، عزت، آبرو، دین، کسی پر بھی ہمارے ایکشن سے کسی کا نقصان ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ہمیں منع ہے، ہمارے لیے ہمیں یہ جائز نہیں ہے ہمارے لیے، اور اگر یہ کیا تو اس کا پھر نتیجہ بھگتنا پڑے گا دنیا میں یا آخرت میں۔ تیسری بات ہمیں یہاں اس حدیث سے یہ پتہ چلی کہ تمام معروف دین کے شریعت کے تمام معاملات جو ہیں اس میں مکمل فرما برداری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی بات اسے ہمیں یہ پتہ چلی کہ جب سزا دنیا میں مل گئی، وہ دنیا میں ہر انسان دوسرے انسانوں سے نہیں بلکہ اسلامی حکومت نے اگر سزا دے دی تو پھر وہ گناہ کا کفارہ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں سزا نہیں دے گا۔ چوتھی بات یہ پتہ چلی کہ ہمارے نیک اور برے اعمال جو ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمارے برائیوں پر پردہ رکھا ہے دنیا میں، تو یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ ہمیں آخرت میں چاہے تو بخش دے، چاہے تو اس کو پکڑ لے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آف کورس ہم اس کی رحمت ہی ہمیشہ چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم کبھی بھی دنیا میں یہ جج نہیں کر سکتے کہ کون سے نیک اعمال جو ہے قبول ہوتے ہیں بندوں کے، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ چاہے تو قبول کرے۔ تو ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے، وہ جنتی ہے، وہ جہنمی ہے، یہ سارے باتیں اللہ کا حق ہے، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ پھر دین کے تمام شریعت کے تمام معاملات میں ہمیں مکمل فرما برداری کی کوشش کرنی ہے، اور اگر کہیں کمی کوتاہی ہو جائے تو پھر ہمیں سکون سے نہیں بیٹھنا بلکہ ہمیں اللہ سے مغفرت وقت مانگ لینی چاہیے، تاکہ ہم بعد میں پکڑنے کا یہ چانس نہ رہے کہ اللہ ہمیں
آخرت میں سزا دے گا. اگر اللہ ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے اللہ نے دنیا میں تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور ہمیں اللہ سے مغفرت مانگ لینی چاہیے تاکہ ہم آخرت میں بھی اس کی رحمت کے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں بھی اپنی رحمت دے دے. پھر اس حدیث کو امام بخاری نے کئی مقامات پر لکھا ہے، میں وہ بتا دیتی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، اور اس سے مختلف مسائل نکالے ہیں. حدیث 18 نمبر کی یہ تھی. پھر حدیث 3892 میں امام بخاری نے کتاب مناقب الانصار، انصار کے مناقب میں باب باندھا ہے، وفود الانصار الی النبی بمکہ و بیعۃ العقبہ، عقبہ کے بیت العقبہ کے بارے میں باب باندھ کے انہوں نے انصار کے فضیلت بیان کی ہے، ٹھیک ہے. حدیث نمبر 3892 میں. حدیث نمبر 3893 یہ بھی اسی باب کے تحت ہے جو اوپر باب میں نے بتایا. اس حدیث میں ان الفاظ کی زیادتی ہے. حدیث نمبر 3893 میں الفاظ تھوڑے سے مختلف ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں گے جنت کے بدلے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک وعدہ لیا کہ جنت ہمیں اللہ تعالیٰ جنت دے گا، ہم اگر اللہ کی فرما برداری، ہم اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا وعدہ کرتے ہیں اس امید پر کہ اللہ ہمیں جنت دے گا، اور اگر ہم نے عہد کے خلاف کیا تو اس کا فیصلہ اللہ پر ہے. تو اس حدیث سے چونکہ اس کے الفاظ مختلف ہیں، اس سے ہمیں تھوڑے مزید فائدے بھی پتہ چلتے ہیں. نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے کبھی کبھی ان کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بھی عہد دہراتے تھے، ٹھیک ہے. تو اور نمبر 2 یہ پتہ چلا کہ اس حدیث میں جن باتوں پر عہد لیا گیا ہے ان پر پورا اترنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو انشاءاللہ ہم اگر اس بیت کو پر پورے اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس دوسری حدیث کے تحت ہمارے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت فردوس نصیب کرے، آمین. پھر حدیث 3999 میں کتاب المغازی میں غزوات کے بیان کے بارے میں باب باندھ کے اس باب میں لانے کا مقصد، اس حدیث کی سند میں ایک صحابی ہیں جو کہ جنگ بدر میں شامل تھے. تو یہ چونکہ حضرت عبادہ بن صامت کی صفت اس سے شامل پتہ چلتی ہے اور بدری صحابیوں کے اعلیٰ مقام کا پتہ چلتا ہے، اس لیے امام بخاری نے کتاب المغازی غزوات کے بیان میں اس کو ذکر کیا ہے. پھر حدیث نمبر 4894 میں کتاب التفسیر میں سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 کی تفسیر، میں نے 15 کہی تھی، آیت نمبر 12 ہے. آیت نمبر 12 کی تفسیر میں اس حدیث کو لائے ہیں کیونکہ یہ سیم بیت جو ہے اس میں اس آیت میں بھی ہے اور عورتوں سے لی گئی تھی اور مردوں سے بھی لی گئی تھی. تو اس حدیث کو امام بخاری اس باب میں لائے ہیں تفسیر سورہ ممتحنہ کی تفسیر میں. پھر حدیث نمبر 6784 میں کتاب الحدود وما یحذر من الحدود، کہ حد اور گناہ کے بیان میں، اور جن گناہوں سے حد لگتی ہے تو اس سے جس گناہوں سے تو حد لگنے سے جو کیا فائدہ ہوتا ہے، یعنی حد لگنے سے جو کفارہ ادا ہو جاتا ہے، تو اس کی ذکر میں کہ باب حد قائم ہونے سے گناہ کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے. تو یہ ثابت کیا ہے امام بخاری نے، یہ مسئلہ ثابت کیا ہے. پھر حدیث نمبر 6801 میں کتاب الحدود میں حد اور سزا کے بیان میں اس کو بیان کیا ہے. پھر 6873 میں کتاب الدیت میں اس کو ذکر کیا ہے کیونکہ اس حدیث میں ناحق قتل سے بچنے کا عہد ہے، تو اس وجہ سے کتاب الدیت میں اس کو لائے ہیں. پھر حدیث نمبر 7055 میں کتاب الفتن میں لائے ہیں. حضرت عبادہ بن صامت سے ان کی موت کے قریب لوگوں نے نصیحت کرنے کو کہا تو انہوں نے یہ حدیث سنائی تھی، اس لیے اس کو کتاب الفتن میں لائے ہیں. پھر 7199 میں لائے ہیں حکومت اور قضا کی کتاب میں باب امام لوگوں سے کن باتوں پر بیعت لے. تو یہ حکومت اور قضا کے معاملے میں بیعت کے ڈسکرپشن کے لیے لائے ہیں کہ بیعت کس طرح سے لینی چاہیے لوگوں سے. پھر 7213 میں حکومت اور قضا ہی کے تحت ہے. پھر 7468 میں کتاب اللہ کی توحید کا بیان ہے.
اللہ کی توحید کے بیان میں اس کو لائے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی توحید کی بیعت لی گئی ہے۔ پھر تو یہ ہے، یہ امام بخاری اتنی جگہوں پر اس کو لائے ہیں۔ انشاءاللہ میں تھوڑا جلدی بتا گئی، سوری اگر کسی کو مسئلہ ہوا تو بہرحال یہ حدیث خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث ایک اہم حدیث ہے، اور آج ہم سے کوئی بیعت لینا والا نہیں ہے۔ آج لوگ کچھ علماء ایسے کرتے ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں اس طرح کی، اگر وہ دیکھیں بعض بیعت جائز بھی نہیں ہوتی اور بہت سے پیر وغیرہ لیتے ہیں اپنے فالوور سے، تو یہ جو ہے اگر کوئی اس طرح سے بیعت لیتا ہے، کوئی عالم ہے جو اپنے فالوور سے لیتا ہے تو صحیح ہے، لیکن شریعت کے علاوہ کی بیعت کسی سے نہیں کرنا چاہیے، جو شریعت کے معاملے میں شریعت کے لحاظ سے نہ ہو تو۔ لیکن ایسے کوئی لے سکتا ہے، آج بھی کوئی ٹیچر ہے، کوئی عالم ہے جو اپنے شاگردوں کو یاد دہانی کے لیے لے سکتا ہے اس طرح سے بیعت۔ اور اگر ہم سے کوئی نہ بھی بیعت لے تو ہم اپنے آپ کو ہمیں یاد کرانا چاہیے کہ ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں حقوق اور فرائض کا جو بیلنس ہے اس کو ہر حال میں قائم رکھنا ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کے حق، بندوں کے حق، یہ ہم کو، یہ اسلام کا خلاصہ ہے، اور اسلام کا بنیادی اصول ہے کہ حقوق اور فرائض کا خیال رکھنا یہ ہم پر لازمی ہے، اور اس کا حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بارے میں ہمیں پکڑا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، اور اگر مجھے بتانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، کوئی اچھی بات بتائی ہو تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے کہ ہم دین سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھیں۔ دیکھیں یہ کلاسیں ہمیں عالم نہیں بنائیں گی، ٹھیک ہے، میں بھی عالم نہیں ہوں، آپ لوگ بھی عالم نہیں ہو، نہ ہم عالم بن جائیں گے اس طرح سے، مگر ہم لوگ انشاءاللہ اگر ان پر جاری رہے تو ہمارا ایمان، اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کی حفاظت ہوگی ہماری، تو ایمان کی حفاظت ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اگر ہمیں تھوڑا سا پریشر بھی آتا ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہم لوگ بہت زیادہ مصروف ہے اس دنیا میں، پھر بھی ہمیں سب سے پرائرٹی ہمارے ایمان کو رکھنا ہے، ورنہ ایمان بھی اسی طرح سے گندا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ڈل ہو جاتا ہے، جس طرح ہماری باڈی کی اس کو ضرورت ہے مینٹیننس کی، ہمارے یعنی کہ ظاہری صحت خراب ہونے لگتی ہے اگر ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، تو اسی طرح ایمان بھی خراب ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کی فکر کرنے والا بنائے، اور ہمارے لیے آسانیاں کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہم اپنا وقت نکال کے اپنے دین کے کام کریں اور دین کے ساتھ جڑ کے رہیں، آمین۔ تو جزاک اللہ خیر، اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ جو لوگ آنا چاہتے ہیں اور نہیں آ سکتے کلاس میں، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے،